لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمد للہ المتصف بالجلال والکمال المنزہ عن الانداد والاشباہ والامثال قیوم لا ینام عزیز لا یرام. نحمدہ سبحانہ ان ہدانا للاسلام ونشکرہ علی ما حبانا بہ من الفضل والانعام. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو حلال اور کمال سے اور جلال سے متصف ہے. وہ ہم سب شبیہ اور ہم مثل سے پاک ہے. وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے. وہ سوتا نہیں ہے، وہ غالب ہے. اس کا مقصد نہیں اور اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا. ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد کرتے ہیں اور اس نے ہمیں اسلام کے لیے اور اسلام کی طرف ہدایت دی اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس کے اسلام کے ذریعے اس نے ہمیں فضل اور انعام عطا فرمایا. سپارہ نمبر 12 ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے اور وہ ان کے زندگی کے ٹھکانے کو جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی. یہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے. یہاں پر اللہ ذوالجلال کی جتنی مخلوق ہے وہ خشکی کی رہنے والی ہو اور ہوا دریا کی، اللہ فرماتے ہیں میں سب کی روزیوں کو سب کو روزی دینے والا میں اللہ ہوں. میرے سوا تمہیں کوئی بھی روزی نہیں دے سکتا. اللہ فرماتے ہیں ہر مخلوق کے قرار کی جگہ میں جانتا ہوں، اس کے بود و باش جہاں ہے اس کو میں جانتا ہوں. مقصد یہ کہ اللہ کا علم اتنا وسیع تر ہے کہ ہر شخص اور ہر جاندار کے رہنے کی جگہ کو میں اللہ جانتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اور وہی تو ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ آزمائے کہ تم میں اعمال کی روح سے کون اچھا ہے. اور اگر آپ ان لوگوں سے کہیں کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ہے ضرور کہہ اٹھیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے وہ 6 دنوں میں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر مخلوق کی آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی ہے اور اس کا تخت پانی پر تھا. لقیط بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اعما خلا میں تھا جس کے اوپر ہوا اور نیچے ہوا تھی اور اس نے اپنا عرش پانی پر پیدا کیا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ. اور اگر ہم ان سے مدت معین تک عذاب کو ملتوی رکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ کون سی چیز اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہے. سن رکھو جس دن وہ ان پر عذاب نازل ہوگا تو وہ ان سے ملے گا نہیں، ان سے ٹلے گا نہیں. جس عذاب کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا. اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں تو پھر اس کو چھین لیں تو وہ فوراً مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں
کہ مشرک جو لوگ تھے وہ مذاق کیا کرتے تھے کہ عذاب کے آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن وہ عذاب آ جائے گا تو کوئی شخص اس کو پھیر نہیں سکے گا، وہ لامحالہ واقعہ ہوگا اور یہ مذاق بازی ان کو گھیر لے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کا یہ حال ہے کہ نعمت کے بعد جب اس کو کوئی سختی پہنچتی ہے تو خیر سے آئندہ میں نا امید ہو جاتا ہے اور گزشتہ حال کی ناشکری کرتا ہے، گویا اس نے خیر کو کبھی دیکھا ہی نہ تھا، اور پھر کشائش کی امید اس کو نہیں رہتی۔ اس طرح جب اس کو سختی کے بعد نعمت پہنچتی ہے تو پھر کہنے لگتا ہے کہ اب ساری مصیبتیں میری دور ہو گئی، اپنے ہاتھ کے مال پر وہ اتراتا اور خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان کتنا نا شکرا اور نا امید ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد نعمت کا مزہ چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ سب سختیاں اور ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی ہیں مجھ سے، یقیناً بے شک وہ جلد خوش ہو جانے والا شیخی خوار ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے ان لوگوں کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ سو کیا آپ ان کے اس کہنے سے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تنگ دل ہو کر اس میں سے جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے کچھ حصہ چھوڑ دیں گے؟ انما انت نذیرون، یاد رہے کہ آپ تو نافرمانی کے نتائج سے ڈرانے والے ہیں، اور بس ہر چیز کا اللہ ہی کارساز ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اس نے اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ جواب دیجئے کہ تم بھی اس طرح کی کوئی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب اللہ ذوالجلال نے یہاں پر چیلنج دے دیا، اگر اے نبی آپ کو وہ نہیں مانتے تو آپ ان کو چیلنج دے دیں، اگر وہ قرآن لا سکتی ہیں تو لے آئیں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر یہ تمہارا کہنا نہ کر سکیں تو جان لو کہ یہ قرآن خدا کے علم ہی سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم اب بھی اسلام نہیں لاتے؟ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے ہم ان کے عملوں کا بدلہ دنیا ہی میں پورا دے دیتے ہیں اور ان کو دنیا میں گاٹے میں نہیں رکھا جاتا۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب شروع ہوگا تو اللہ سب سے پہلے شہید کو بلائے گا۔ جب ظاہر تو شہید ہوا تھا اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ تیری راہ میں اپنی جان کو میں نے پیش کر دیا اور میں تیرے پاس آ گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے جہاد لوگوں کے دکھانے اور ناموری اور شہرت کے لیے کیا تھا جو تجھ کو دنیا میں مل چکی، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس طرح ریاکار عالم اور قاری کو بلایا جائے گا اور اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ تو دنیا میں عالم اور قاری کہلائے، لوگ تجھے عالم دین کہیں، جاؤ تجھے شہرت مل گئی اور اب جاؤ میری جہنم کا وارث بن جاؤ۔ پھر سخی مالدار کو بلایا جائے گا کہ تو دنیا میں عالم، تو دنیا میں بے شمار مال دنیا میں خرچ کیا کرتا تھا، مگر شہرت اور ناموری، ریا اور ناموت کے لیے اللہ کے حکم سے نعوذ باللہ اس کو گھسیٹ کر اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ذرا دیکھیے کہ ریاکاری کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آتش دوزخ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو نیک کام انہوں نے دنیا میں کیے تھے وہ سب ضائع ہو گئے اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب برباد ہو گئے۔ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کے کھلے راستے پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی جانب سے شہادت بھی ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب اس کی رہنما اور اس کے لیے باعث رحمت ہو، کیا وہ انکار کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرے فرقوں میں سے اس کا منکر ہے جو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سو آپ اس کی طرف سے کسی طرح کے شک میں نہ رہیں۔ یہ قرآن
آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے ذرا اللہ کریم کن لوگوں پر لعنت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب بلائے گا اور آہستہ سے پوچھے گا کہ تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے یاد ہے۔ اللہ کہیں گے تمہیں فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا جی اے اللہ میں جانتا ہوں۔ حتیٰ کہ سب گناہوں کا وہ اقرار کر لے گا اور اپنے دل میں خیال کرے گا اب میں ہلاک ہو گیا۔ تب اللہ فرمائے گا کہ میں نے تیرے ان گناہوں کو دنیا میں ڈھانکا تھا، میں نے ان پر پردہ ڈال کر رکھا تھا، تو آج بھی میں اس پر پردہ پوشی کروں گا۔ اب میں تمہیں بخشتا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کا کاغذ عمل نامہ اس کو دے دیا جائے گا، اور جو کافر یا منافق ہیں ان کی پردہ پوشی نہ ہوگی بلکہ اعلانیہ طور پر گواہ کھڑے ہو کر پکاریں گے کہ خبردار ہو جاؤ، وہ لوگ ہیں کہ جھوٹ بولتے تھے، اپنے پروردگار پر خبردار ہو جاؤ۔ لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر۔ اس وقت گواہی دینے والے ملائکہ ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے، صالحین، بلکہ خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ عاجز ہی کر سکتے ہیں، اور نہ خدا کے سوائے ان کا کوئی مددگار ہے۔ ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم دگنا عذاب دیں گے، کیونکہ وہ حق بات سن سکتے تھے اور نہ وہ سیدھی راہ دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ظلم و ناانصافی سے اللہ کے کلام کو جھوٹا بتاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر کے آخرت کے منکر ہیں، اور دوسروں کو بھی وہ راہ مستقیم سے روکے ہوئے ہیں، وہ خدا کے عذاب سے نہ بھاگ سکتے ہیں اور نہ ان کا کوئی حمایتی مددگار ہو سکتا ہے، بلکہ قیامت میں سب جھوٹے دعوے خاک میں مل جائیں گے، وہ دگنے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ وہ خدا کے عذاب سے نہ بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے دگنا عذاب ان کو اس لیے دیا جائے گا کہ ایک تو انہوں نے خود گناہ کیا، اپنے گمراہ ہونے کی وجہ سے عذاب، اور نمبر 2 دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ، اور اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے گمراہی کی میراث کو چھوڑ جانے کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ التماس کرتی ہوں کہ زندگی میں رہتے ہوئے کوئی ایسا پودا لگا جائیے جہاں سے آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کو جانے کے بعد آپ کے پیچھے سے وہ نیکیوں والا سلسلہ کار جاری و ساری رہے، کبھی بھی نہ رکے اور کبھی بھی گناہ کے بنیاد نہ رکھ کے جائیے گا۔ اولئک الذین خسروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اور جو افتراء پردازیاں وہ کیا کرتے تھے وہ ان سے جاتی رہی۔ ضروری ہے کہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے آگے عاجزی کرتے رہے، یہی لوگ جنتی ہیں، جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دونوں فرقوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا بہرا اور دیکھتا سننا، کیا دونوں فرقوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے کھلے بندوں ڈرانے والا ہوں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت ایک روز کے لبناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ پھر اس کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں محض اپنے جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی ہم میں سے رذیل لوگوں نے ہی اختیار کی ہے۔ ذرا دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ کی، اور وہ بھی سرسری نظر سے، اور ہم تو تم لوگوں میں سے اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم بھلا دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کے کھلے رستے پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہے، پھر وہ راہ تم کو دکھائی نہ دیتی ہو، ہم خواہ مخواہ اس کو تمہارے گلے میں ڈال دیں، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میرے قوم، میں تم سے اس واعظ و نصیحت پر
کوئی دولت طلب نہیں کرتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کا اپنے پاس سے نکالنے والا بھی نہیں ہوں، اور یقیناً اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں، یعنی تمہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ اب یہ نوح علیہ السلام اپنے قوم سے مخاطب ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا نادان پاتا ہوں، تمہیں کوئی علم کا نہیں پتا، تمہیں کسی بات سے بھی واقفیت حاصل نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي، اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب کافروں نے مسلمانوں کو رذیل ٹھہرانا شروع کر دیا اور چاہا کہ ان کو ہانک دو، ان کو تم اپنے مجلس سے باہر نکالو، پھر ہم تمہارے پاس آ کر بیٹھیں گے۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، اگر میں ان کو نکال دوں گا تو پھر میری مدد کون کرے گا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کی نسبت جنہیں تم حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان پر اپنا فضل نہیں کرے گا، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو اس وقت میں ظالموں میں سے شمار ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا ہے، اور جھگڑا بھی بہت کیا، بس جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ لے آؤ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے جواب میں اپنی بشریت کا انکار نہیں فرمایا، بلکہ ان کو اپنی قومی بائی کہتے ہوئے ہدایت و رحمت کی طرف بلاتے رہے، اور اپنی بشریت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں ساری جب باتیں ان سے ہو گئی، پھر جب قوم نہ مانی تو قوم والوں نے خود ہی کہہ دیا کہ اب اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو تم پر نازل کرے گا، اور تم اسے بالکل عاجز نہیں کر سکتے، اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دیتی، اگرچہ میں تمہیں نصیحت کرنی چاہوں، جبکہ خدا کو یہی منظور ہے کہ وہ تمہیں گمراہ رہنے دے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن کو اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ ان کو فرما دیجئے اگر میں نے اسے خود بنا لیا ہے تو اس کا گناہ مجھ پر ہے، اور جو تم گناہ کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ میرے نبی، وہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ نے خود گھڑا ہے، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارے گناہ تمہارے سر ہے، میں تمہارے گناہوں سے بری ذمہ ہوں، میرا عمل میرے ساتھ ہے۔ نَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا تمہاری قوم میں اور کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا، سو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں تم اس پر غم نہ کرو، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ اب اللہ کریم نے قوم والوں کو تباہ کرنے کے لیے بستی والوں کو ایک کشتی بنانے کا حکم دے دیا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ یہ لوگ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق کرتے، قوم والے ہنستے کہ کہتے کہ اگر آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو تو کل ہم بھی تم پر ہنسیں گے جس طرح تم ہم پر آج ہنس رہے ہو، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اس کو ذلیل کر دے گا، اور کس کے لیے دائمی عذاب واقع ہونا ہے۔ قوم والے ہنس رہے ہیں، نوح علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں تم جلد جان لوگے کہ اللہ کا عذاب کس پر آنے والا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا پھر وہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا، پھر وہ عذاب تم سے ٹلے گا نہیں، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے حکم دیا کہ اس کشتی میں ہر 9 میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ چڑھا لو، اور جس کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اس کے سوا اپنے گھر والوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کم لوگ لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے سال کی لکڑی سے کشتی بنانی شروع کر دی، جہاں پانی کچھ نہ تھا، ان کی قوم نے کبھی کشتی نہ دیکھی تھی، جب وہ اس نئی چیز کو دیکھتے تو ہنستے اور کہتے یہ کیا چیز ہے، اور اسے فائدہ ہی کیا ہے، مذاق کرتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے، اے نوح پہلے تو پیغمبر تھا اب تو بڑا ہی بن گیا ہے، اب تو نے لکڑی کا کاروبار شروع کر لیا، یہ کشتی کیا تھی، بڑا جہاز تھا ایک،
جو سال ہا سال میں تیار ہوا، اس میں الگ الگ 3 پورشن بنائے گئے تھے۔ پھر نیچے کے درجے میں وحشی اور درندے جانور، اوپر کے درجے میں مویشی اور جانور، مویشی جانور تھے، اور سب سے پہلے میں وحشی اور درندے۔ اب اس سے اوپر جو تھے انسان اور ان کا سامان تھا۔ کشتی کا طول جو اس کی تھی طول تھا وہ 300 گز، اور اس کی جو اونچائی ہے وہ 30 عرض 50 گز تھا۔ جب غلاظت کثرت سے ہو گئی تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اب حکم۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ اب تم کشتی بنا لو اور اس میں سب کو سوار کر لو۔ اب یہاں پر ان کی بربادی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وقال ارقبوا، اور نوح علیہ السلام نے کہا بلا خطر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا رواں ہونا رک جانا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکار کر کہا، اور ان سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو جانا۔ اس نے کہا کہ میں جلدی ہی کسی پہاڑ کا سہارا لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ مہربان ہو جائے۔ دیکھیں ہے پیغمبر، بیٹا ایمان نہیں لے کر کے آیا، تو اللہ نے ان کو بھی کشتی پر سوار ہونے کا حکم باپ نے تو دیا لیکن اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے اہل و عیال کو، اور پیغمبروں کا اہل و عیال وہی ہوتا ہے جو ان پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ یہاں پر بیٹے نے ایک پہاڑ کے سہارے کا کہا کہ اے میرے باپ میں ایک پہاڑ کا سہارا لے لوں گا، مجھے تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتنے میں دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوگی، پانی کی لہر آ گئی، سو وہ بھی دوسروں کے ساتھ ڈوب گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب جب میرا عذاب آ گیا تو پھر ان میں کسی چیز کی بھی تاخیر نہ ہوئی، اور حکم دیا گیا کہ زمین اپنا پانی نگل جا اور آسمان تھم جا، اور پانی خشک، پانی اتر گیا اور کام تمام ہو گیا، سب کا تمام خاتمہ کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا عذاب سارے کا سارا، ساری وہ قوم تباہ ہو گئی، پھر میں نے حکم دے دیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ ناانصاف قوم ہلاک ہو جاؤ۔ اب نوح علیہ السلام رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 ماہ تک کشتی پانی پر پھرتی رہی، 6 ماہ تک وہ مسلسل پانی میں رہے، اور تب تک اللہ فرماتے ہیں ایک مدت تک اس قدر پانی برسا گویا آسمان کے دہانے کھل گئے، زمین کے پردے پھٹ گئے، درخت اور پہاڑیاں تک پانی میں چھپ گئیں۔ اصحاب سفینہ کے سوا تمام لوگ جن کے حق میں نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی سب کے سب وہ غرق ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے اللہ میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے تھا، اور بلا شبہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، تیرے اہل میں سے تو وہ ہے جو تجھ پر ایمان لے کر کے آئے، اس کے عمل اچھے نہ تھے، سو تم مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ قال رب انی اعوذ بک، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی بات کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے حقیقی علم نہیں، اور اگر تم مجھے بخش نہ دے گا اور رحم نہ کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ کہا گیا کہ اے نوح اب اتر آؤ، ہماری طرف سے تم پر اور ان جماعتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں سلامتی اور برکت ہو، اور بعض امتیں ایسی ہوں گی جن کو ہم دنوی زندگی میں فائدہ دیں گے پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب ہوگا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیکا، یہ من جملہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، سو صبر کیجئے، یقیناً عاقبت پاک بازوں ہی کے لیے ہے، یعنی آخرت جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے متقین ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض افطرا پرداز ہو، اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا۔ دیکھیے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو ٹیچ کیا لیکن کوئی بھی کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے، اللہ کا دین ہے ہی ایسا۔ لوگ کہتے ہیں تم بس اللہ کا قرآن سیکھ جاؤ ہمیں کچھ بھی نہ دینا،
ایسے ہی پیغمبروں نے کہا ان اجریہ اللہ الذی فطرنی، میری تو مزدوری اس اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر اس کے آگے توبہ کر لو، وہ تم پر موسلا دھار مینا برسائے گا اور تمہارے قوت میں اضافہ کرے گا، اور گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ عاد علیہ السلام جو تھی نا، عاد یہ کوئی محدود اور مختصر قبیلہ نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم الشان قوم تھی جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب کے بانی تھی۔ ایشیا اور افریقہ کا کثیر حصہ اس کے زور قوت کا تماشا گاہ تھا۔ بڑی بڑی عظیم الشان عمارتیں اس کے دستے صنعت کا نتیجہ تھی۔ اس بنا پر عرب کے لیے اس قوم سے زیادہ عبرت اور بصیرت کا کوئی دوسرا نمونہ نہ تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے عرب کی عظیم الشان قوم کی داستان بار بار دہرائی۔ دیکھو ان کی قوت ان کے کام نہ آئی، ان کی شان و شوکت، ان کا جو اتنی وجاہت تھی، ان کے کسی بھی کام نہ آئی۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل تو لائے نہیں، اور تمہارے کہنے پر نہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں ضرر پہنچا دیا ہے، نقصان پہنچا دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم شریک خدا بناتے ہو ان سے بیزار ہوں میں۔ اس کے علاوہ تم سب مل کر میرے بارے میں ہر داؤ آزما دیکھو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں نے اللہ پر جو میرا اور تمہارا رب ہے توکل کر رکھا ہے، جتنے جاندار ہیں سبھی کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے۔ میرا رب بلا شبہ حق و عدل کے سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھرے رہے تو میں نے یقیناً ہر وہ پیغام تم تک پہنچا دیا جس کو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو جانشین مقرر کر دے گا اور نہ تم اس کو کوئی نقصان پہنچا سکو گے۔ میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب یہاں پر کس نے کہا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہ میری قوم والو، مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں تباہ کر دے گے پھر تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ تم پہلے بھی نہیں اللہ کا کچھ بگاڑ سکو، نہ تم بعد میں کچھ بگاڑ سکو گے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود کو اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو نجات دی اور انہیں سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ قوم عاد کی سرگزشت ہے، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر مغرور سرکش کے کہنے پر چلتے رہے، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگا دی جائے گی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یاد رکھو کہ عاد کے لیے جو ہود کی قوم ہے خدا سے دوری ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور اللہ یہاں پر فرماتے ہیں جبار عنید، ہر سرکش اور عناد کرنے والے۔ عنید سرکش کو کہتے ہیں جو حق بات کو قبول نہ کرے اور نہ اس کی تابعداری کرے اور حد سے بڑھ جائے ظلم میں۔ لعنت سے مراد یہاں پر دور ہونا ہے اللہ کی رحمت سے اور مطرود ہونا ہے خیر سے، یعنی یہ لعنت ان کا لازمی حال ہوگی جب تک دنیا میں تم رہو گے، تم اس سے جدا نہ ہو پاؤ گے، تم اللہ کی رحمت سے تم دور کر دیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پہلے ہم نے نوح پیغمبر کا پڑھا، پھر ہم نے ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اب ہم پڑھنے لگے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا۔ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں بسایا، سو تم اس سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ قال، انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے بلا شک تم سے بڑی بڑی توقعات تھی، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں۔ جب بھی کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو سکھانے کی کوشش کی وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، تم ہمارے جیسے ہو کر کے ہمیں ایک اللہ کی دعوت دیتے ہو، اب ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے، ہمیں تو یقین تھا کہ تو ہمارے بتوں کا پجاوری بن جائے گا، ان کا مجاور بن جائے گا، تو ہمیں سمجھانا شروع ہو گیا، اور جس حیرت زا طریقہ کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہمیں اس میں شک ہے، یعنی ایک اللہ کی ذات میں ان کو شک ہے۔ قال یا قوم ارائیتم، اس نے کہا ہے میری قوم بلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی جانب سے کھلی دلیل پر ہوں
اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے رحمت عطا کی ہو، تو پھر اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو مجھے اس کی گرفت سے کون چھڑائے گا؟ سو تم تو میرا نقصان ہی کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور اے میرے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک طرح کی نشانی ہے، سو تم اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرتی رہے اور اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے معجزہ طلب کیا، اللہ نے معجزہ دیا کہ اونٹنی۔ پھر قوم والوں کو کہا کہ تم نے اس کو کوئی اذیت نہیں پہنچانی، قوم والوں نے ہر پیغمبر کی بات کو جھٹلایا۔ ایسے ہی قوم سمود نے بھی جھٹلایا اور پھر کیا کیا، اس کی کونچے کاٹ ڈالی۔ فَعَقَرُوهَا، اس پر انہوں نے اس کے کونچے کاٹ ڈالی۔ سو صالح نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک عیش کر لو، یاد رکھو یہ وعدہ ہے جس میں بالکل بھی جھوٹ نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک تمہارا رب ہی توانا اور غالب ہے، بے شک اللہ ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان لوگوں کو ایک زور کی آواز نے پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو کہ قوم سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ سن رکھو کہ قوم سمود کے لیے اللہ سے دوری ہے، اور بلا شبہ ابراہیم کے پاس ہمارے فرستاد بشارت لے کر کے آئے۔ اب یہاں سے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ کہا سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا اور فوراً ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں اس کی طرف نہیں جاتے تو ان کو اجنبی جانا اور دل ہی دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ کون؟ ابراہیم پیغمبر علیہ السلام۔ فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، ہنس پڑی۔ سو ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، اور کہنے لگی ہائے افسوس مجھ پر کہ کیا میرے لیے اولاد ہوگی، حالانکہ میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ قالوا تعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو، اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بلا شبہ وہ سزاوار حمد اور بڑی ہی بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو بشارت بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہی ہم سے جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم واقعی بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دو، بات یہ ہے کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان پر ضرور ایسا عذاب آ کر رہے گا جو کسی طرح سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ مغموم ہوئے اور واقعی ان کی وجہ سے دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے کہ فرمانے لگے کہ یہ دن بڑی ہی سخت والا دن ہے، بڑا ہی سخت دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کی قوم کے پاس دوڑے ان کے پاس آئے، اور ان سے پہلے بھی وہ برے کام کرنے کے عادی تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ لوگو یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، ان سے نکاح کر لو، خدا سے ڈرو اور مجھے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی آدمی بھی نیک بخت نہیں ہے؟ اب دیکھیں لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، تم ان سے نکاح کر لو اور ان سے تم شادیاں کر کے اپنی شہوت کو پورا کرو۔ لوط علیہ السلام نے ان کی اضافت اپنی طرف سے اس لیے کی کہ ہر پیغمبر اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، میں تمہیں دیتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ نہیں اے لوط، ہمیں عورتوں کی شہوت نہیں ہے، یعنی ان کا مرد سے برائی کرتا تھا۔ الیس منکم، کیا تم میں کوئی آدمی بھی نیک بخت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی زبردست سہارے کا آسرا پکڑ پاتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، سو تم کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر چل دو، اور تم میں سے سوائے تمہاری بیوی کے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بات یہ ہے کہ جو عذاب اوروں پر نازل ہونے والا ہے وہی اس پر نازل ہوگا، ان کے وعدے عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ ذرا دیکھیے لوط علیہ السلام جو ہے، ان کی بیوی وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو گئی،
وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ایسی برائی میں شامل تھے. استغفر اللہ. پیغمبر کی بیوی اور اللہ کے عذاب کا موجب ٹھہری. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر تلے کر دیا اور اس پر لگاتار پتھر کے کھنگر برسائے جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے. اور یہ جگہ ان ظالموں سے کچھ دور بھی تو نہیں. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم خدائی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو. میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں اور میں تمہارے حق میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو تم سب کو گھیرے ہوئے ہے. اے میری قوم باپ ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. اب یہ قوم شعیب علیہ السلام کا واقعہ. اللہ کا دیا ہوا جو کچھ ہے بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. انہوں نے کہا ہے شعیب کیا تمہاری نماز تم کو کہتی ہے کہ جن کو ہمارے بڑے پوجتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں یا جس طرح کا تصرف ہم اپنے مال و دولت میں کرنا چاہیں نہ کریں؟ گویا تم بڑے بردبار اور راست باز ہو. یہ بطور مذاق باتیں کر رہے ہیں اور کہنے لگے کہ بس تم زیادہ نیک نہ بنو. کیا ساری قوم میں ایک آپ ہی بڑے عقل مند باوقار اور نیک چلن رہ گئے یہ قوم والے کن کو شعیب علیہ السلام کو باتیں کر رہے ہیں. قال شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلے رستے پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے عمدہ روزی دی ہو تو کیا میں اسے چھوڑ کر حرام کھانے لگوں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تم کو منع کروں وہی خود کرنے لگوں. میں تو جہاں تک ہو سکتا ہے اصلاح ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے. میں نے اس پر توکل کر رکھا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اے میری قوم میری ضد میں کہیں ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ جو مصیبت قوم نوح کے یا قوم ہود یا قوم صالح پر آ چکی ویسی ہی تم پر آ جائے. اور قوم لوط کا زمانہ تم سے کچھ دور نہیں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. دیکھیے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اللہ سے توبہ کرنے کا حکم دیا. ایسے ہی قوم شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سے معافی طلب کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو. میرا رب یقیناً بڑا رحم والا اور محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا ہے شعیب جو کچھ تم کہتے ہو اس میں سے ہم اکثر باتیں نہیں سمجھتے اور ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے. ذرا دیکھیے پیغمبر کو کہتے ہم تمہیں قتل کر دیتے سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر غالب نہیں ہو. دیکھیں شعیب علیہ السلام جو ہے یہ نبینا اور معذور تھے. قوم مدین نے کہا ہم تم کو رہبر و پیشوا کیسے مان لے؟ نہ تمہارے پاس وہ فوج ہے نہ لشکر نہ کچھ دنیاوی مال ہے نہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ذرا دیکھیے ان عقل کے اندھوں نے روحانیت اور حقانیت کو نہ دیکھا اور فرمانے لگے کہ مادی اور جسمانی طاقت میں کمزور دیکھ کر حقیر سمجھنے لگے کہ پیغمبر کو آپ علیہ السلام اکیلے تھے آپ کے کنبے والے بھی آپ کا دین پر نہ تھے. کتنا ٹف ہوتا ہے جب ایک آدمی ہو وہ سکھا رہا ہو نہ اس کے اپنے گھر والے مانے نہ اہل و عیال والے مانے نہ کوئی اس کی بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہ ہو. تو ویسے ہی شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے. صرف اللہ کی مدد شامل ہار اور وقال تھی. قال تھی صاف گو اتنے تھے کہ آپ کو خطیب الانبیاء کا لقب ملا. سبحان اللہ اتنے صاف گو تھے. اس نے کہا اے میرے قوم کیا میری برادری خدا کے مقابلے پر تمہیں زیادہ قابل عزت نظر آتی ہے اور تم نے اس کو یعنی خدا کو پس پشت ڈال رکھا ہے. میرا رب تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. اور اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں. بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے سب کی نظروں سے ذلیل کر دے اور کون جھوٹا ہے. اور منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جن کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا سخت آواز نے پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. یاد رکھو مدین پر ویسے ہی پھٹکار ہے جیسے سمود پر پھٹکار تھی. یعنی جیسے ان قوموں کو ان بستیوں کو جو ہے عبرت کا نشان بنایا گیا اللہ کی لعنتوں کی وہ مستحق ٹھہری ایسے ہی قوم شعیب پر بھی اللہ کی پھٹکار لعنت ہے.
वलक़द अर्सलना मूसा, और हमने मूसा को अपनी मौजज़ात देकर और दलील रोशन से बहरामंद करके भेजा। अब यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू होता है फ़िरौन और उसकी कौम और उसके सरदारों के जानिब। सो उन्होंने फ़िरौन ही की बात मानी, हालांकि फ़िरौन की बात सही तो थी नहीं। क़यामत के दिन वो अपनी कौम के लिए आगे आगे होगा और उन्हें दोज़ख में जा उतारेगा। बड़ा बुरा है वो घाट जिस पर वो उतरेंगे। व उत्बियू फी हाज़िही लअनतन व यौमल क़ियामह बिइस्सर रिफ़दुल मरफ़ूद। और इस दिन दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी गई है और क़यामत के दिन भी पीछे लगी रहेगी। बुरा इनाम है जो उनको दिया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। अल विर्दुल मवरूद, अल्लाह फरमाते हैं ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कि दोज़ख में दाखिल होना है। इस आयत से सिर्फ फ़िरौन का नारी होना साबित हो रहा है कि वो जहन्नमी है। वबिअसल विर्दुल मवरूद। अल्लाहु अकबर। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा, ये बस्तियों की खबरें हैं जो हम आपको सुनाते हैं। उनमें से बाज़ तो मौजूद हैं और बाज़ मिट चुकी हैं, और हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद अपने आप पर जुल्म किया। सो उनके वो माबूद जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे, इनके कुछ भी काम ना आ सके। जब तेरे रब का हुक्म आ पहुंचा तो उन्होंने उनको हलाकत ही में डाला। आपके रब की पकड़ ऐसी ही होती है कि जब वो बस्तियों को अजाब में पकड़ता है, दरहाल ये कि उनके रहने वाले जालिम हों, बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और सख्त है। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिमन ख़ाफ़ अज़ाबिल आखिरह, यकीनन इस बात में उस शख्स के लिए इबरत है जो अज़ाब आखिरत से डरे। तो वो दिन है जिसमें सब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, और यही दिन है जिसमें सबको खुदा के हजूर पेश किया जाएगा, और हम थोड़ी मुद्दत के लिए उसको मुलतवी किए हुए हैं। जिस रोज़ वो आ जाएगा कोई मुतनफ़िस भी उसकी इजाज़त के बगैर बात नहीं कर सकेगा। फिर उनमें बाज़ लोग जो है वो बदबख्त होंगे और बाज़ नेक बख्त होंगे। सो वो लोग जो बदबख्त होंगे दोज़ख में रहेंगे, उनको वहाँ चिल्लाना और दहाड़ना होगा। यानी वहाँ पर इतना चीखे चिल्लाएंगे कि अब अल्लाह हमें इसे एक दफ़ा निकाल दे, लेकिन उनका वहाँ से निकलना बिल्कुल मुहाल हो जाएगा। खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन मौजूद हैं, मगर जो तुम्हारे परवरदिगार को मंजूर हो। बिलाशुबा तुम्हारा रब जो चाहता है कर गुजरता है। और वो लोग जो नेक बख्त हैं वो जन्नत में होंगे, हमेशा उसमें रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन मौजूद हैं, मगर जो तुम्हारे परवरदिगार को मंजूर हो। ये बख्शिश है जो कभी मुनक़ते होने वाली नहीं है। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर जरा देखिए, अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे पाक पैगंबर आप फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ये जो आग दुनिया में मौजूद है दोज़ख की आग से 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है, और उसको भी 2 दफा पानी से धो करके दुनिया में भेजा गया है, और तब दुनिया में भेजा इसको इतना बुझाया तो तेजी के सबब ये काबू में ना आती। अल्लाह फरमाते अगर हम इसको पानी में 2 दफा धो के ना भेजते, ये अपनी तेजी के सबब हमसे काबू में ना आती। अब ये आग अल्लाह से दुआ करती है कि फिर इसको दोज़ख में ना भेजा जाए। यानी इसकी तेजी और शिद्दत इतनी है कि आग भी अल्लाह से डरती है और पनाह मांगती है, अल्लाह मुझे दोबारा जहन्नुम में ना भेजना। तो फिर देखिए हमारा हाल क्या होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम सबको महफूज फरमा ले। वअम्मल्लज़ीना सुइदू, और वो लोग जो नेक बख्त हैं वो जन्नत में होंगे, हमेशा इसमें रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन मौजूद है, मगर जो तुम्हारे परवरदिगार को मंजूर है वह बख्शिश है जो कभी मुनक़ते होने वाली नहीं है। तो तुम उनके बारे में जिन चीज़ों की ये परस्तिश करते हैं ज़रा भी शक ना करना। ये लोग इस तरह पूजते हैं जिस तरह इनके बड़े पहले पूजते आए हैं, और यकीनन इनका हिस्सा पूरी तरह बगैर किसी कमी के उनको देने वाले हैं। वलक़द आतीना मूसल किताबा, और हमने मूसा को किताब दी और उसमें भी इख्तलाफ पैदा कर लिया गया, और आपके रब की तरफ से पहले बात ये तय ना हो चुकी हुई और ना हो, और तो उनके दरमियान कतई फैसला हो चुका हो। तो अल्लाह फरमाते अगर मेरे यहाँ ये बात पहले से तय ना हो चुकी होती तो अब तक उनके दरमियान एक कतई फैसला हो चुका होता, और ये इस किताब की तरफ से बिला शक कभी शुबह में पड़े हुए हैं, और इन सबको तुम्हारे रब इनके अमाल का पूरा पूरा बदला कतई देगा, और वो उनके तमाम अमाल से बाखबर है। सो जिस तरह आपको हुक्म दिया गया है, आप और वो लोग जो आपके साथ हैं हक पर कायम रहिए और हद से तजावुज ना करना। यकीनन तुम कुछ करते हो खुदा उसे देखता है, और उन लोगों की तरफ ना झुको जो जालिम है, वरना तुम्हें भी दोज़ख की आग
آ لپٹے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر تم ان کی طرف جھکے تو پھر تمہیں کوئی مدد نہ مل سکے گی۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے جب انسان جس طرح کی صحبت اختیار کرے گا اس کو ویسا ہی دوست ملے گا۔ پھر اگر وہ بد ہے تو تمہیں اس کے انجام کے ساتھ اس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بھی سزا دیں گے۔ واقعی الصلاۃ طرفی النہار، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں سروں پر اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کیجئے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذکر کرنے والوں کے لیے یہ ایک طرح کی نصیحت ہے، اور صبر سے کام لیجئے، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سو کیوں نہ تم سے پہلے زمانوں میں ایسے عقل مند ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، بجز چند لوگوں کے جن کو ہم نے ان میں سے عذاب سے بچا لیا تھا، اور جو لوگ ظالم تھے وہ انہیں باتوں کے پیچھے لگے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کے رب کا یہ دستور نہیں کہ بستیوں کو ناحق ہلاک کر دے، حالانکہ ان کے رہنے والے نیکوکار ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک جماعت کر دیتا، اور اب وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے۔ الا من رحم ربک، مگر جن پر آپ کا رب فضل کرے اور اس لیے ان کو پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو کر رہے گی۔ میں دوزخ کو جنوں اور آدمیوں سے پر کر دوں گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ دیکھیے ذرا اللہ فرما رہے ہیں کہ میں دوزخ کو تمام جنوں انسانوں سے پر کر دوں گا۔ حدیث صحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دوزخ میں گفتگو ہوئی۔ جنت نے کہا کہ مجھ میں تو صرف کمزور اور ضعیف لوگ آئیں گے، تو جہنم کہنے لگی کہ مجھ میں تکبر اور غرور کرنے والے لوگ آئیں گے۔ اللہ ذوالجلال نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، جسے میں چاہوں گا تجھ سے میں نوازوں گا، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، اپنے نافرمانوں کو تیرے اندر ڈالوں گا، پھر تم دونوں کو میں بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور پیغمبروں کے تمام وہ قصص جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان سے آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس جو بات پہنچی وہ راست ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم اپنی جگہ عمل کرتے رہتے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور آسمانوں کہ اور زمین کے غیب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور ہر بات اسی کی طرف لوٹے گی۔ سو آپ اس کی عبادت کیجئے اور اس پر بھروسہ رکھیے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورۃ یوسف مکیہ، سورۃ یوسف مکہ میں نازل ہونے والی سورت، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام را، سورۃ یوسف کو سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے والے پر اللہ تعالیٰ سکرات الموت آسان کر دیتا ہے۔ یعنی جب اس کو حالت نزا ہوتی ہے تو اس پر سختیاں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، بشرطیہ کہ موحد ارکان اسلام کا پابند ہو۔ یہود کے اس سوال پر کہ بنی اسرائیل مصر میں کیوں آئے، یہ صورت نازل ہوئی تب۔ تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، اور آپ اس سے پہلے یقیناً بے خبر تھے۔ اللہ ساتھ ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر آپ پہلے اس قصہ کو نہیں جانتے۔ اب ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے 11 ستاروں اور سورج اور ایک چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، باپ نے کہا بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تمہارا رب تمہیں برگزیدہ کرے گا اور تمہیں خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ تمہارا رب یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف، اس میں شک نہیں کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس وقت کہ انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہماری نسبت ہمارے ابا کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے ابا صریح غلطی پر ہیں۔ نقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور جگہ چھوڑ آؤ، پھر تمہارے ابا کی توجہ تمہاری طرف رہے گی اور اس کے بعد بہتر حالت ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو۔ اب سارے بھائیوں میں سے ایک بولا کہنے لگا کہ یوسف کو قتل نہ کرو،
اور اسے کسی طریق کنویں میں ڈال دو، کوئی راہگیر اس کو نکال لے گا، اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے۔ کہنے لگے ابا جان کیا بات ہے، کیا آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیے کہ کھائے پیے اور کھیلے کودے اور ہم اس کے نگران رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اسے ساتھ لے جانا مجھے غم میں ڈالتا ہے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر باوجود ہماری جماعت کے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوں گے۔ یعنی دیکھیے اپنے ابا جان کو اپنی باتوں میں کیسے کیچ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے، پیچھے پلاننگ کچھ اور ہے۔ وہ جب اس کو لے گئے اور بات پر متفق ہو گئے کہ اسے ایک تاریخ کنویں میں ڈال دیں، تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی۔ اب دیکھیے یہاں پر یوسف علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ کے ساتھ باللہ ذوالجلال نے بچپن کے ساتھ ایسا کیا تھا، ان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں وحی دی، یعنی اس کو ایک خیال ڈالا، ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ ایک دن تو ان کی یہ باتیں بتائے گا اور وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ اور وہ عشاء کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے ابا ہم گئے اور دوڑے لگانے لگے اور یوسف کو اپنے اسباب اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، سو ایک بھیڑیا اس کو کھا گیا، اور خواہ ہم سچے ہوں آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اور اس قمیص پر جھوٹ موٹ کا لہو لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بیڑیے نے تو کھایا نہیں بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنائی ہے، سو صبر ہی بہتر ہے۔ دیکھیں ذرا پیغمبر صبر کی اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو خدا ہی سے اس کے بارے میں مدد چاہتا ہوں، مجھے تمہاری کسی بات پہ بلیو نہیں ہے، لیکن جو تم نے کیا ہے اس پر میں صبر ضرور کروں گا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ صبر جمیل وہ ہے جس میں جزا اور فضا نہ ہو، یعنی رونا پیٹنا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فصبر لا شکوا فیہ، یعنی عمدہ صبر وہ ہے کہ آدمی جس میں کسی سے بھی کسی قسم کا گلہ شکوا نہ کرے اور تقدیر پر شاکر رہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ 3 چیزوں کا نام صبر ہے۔ نمبر 1 اپنی مصیبت کا کسی سے ذکر نہ کرنا، نمبر 2 اپنے دل کا دکھڑا کسی کے سامنے نہ رونا، نمبر 3 ساتھ ہی اپنے نفس کو پاک صاف نہ سمجھنا۔ وجاعت سیارتن فارسلوا واردہم، اور قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے سکے کو بھیجا، یعنی اپنے آنے والے کو بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول، کہنے لگا بشارت ہو کہ یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اپنے مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ کو ان کے سب اعمال معلوم تھے، اور اس کو انہوں نے تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہموں پر بیچ ڈالا، اور وہ اس کے بارے میں چندہ راغب نہ تھے۔ مصر میں جس نے اسے خریدا اپنی عورت سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ایک ملک میں جگہ دی تاکہ ہم اس کو خواب کی تعبیر، باتوں کی تعبیر سکھا دیں، اور اللہ اپنے ارادے میں غالب، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا، اور ہم اس طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، اور صبر کا بدلہ ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ نے بیٹے کو نبی بنا دیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اور جس عورت کے گھر میں یوسف تھے اس نے ان کو اپنی جانب مائل کرنا چاہا اور تمام دروازے بند کر لیے، کہنے لگی کہ لو آؤ۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ، وہی میرا رب ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، ایسے ظالم یقیناً فلا نہیں پاتے۔ اور ان کا قصد کر چکی تھی وہ، اور وہ اس کا قصد کر چکے ہوتے اگر اپنے رب کی طرف سے ایک نشان نہ دیکھ لیتے۔ یوں اس لیے ہوا کہ تاکہ ہم ان سے بدکاری اور بے حیائی کو دور رکھیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے پیچھے سے اس کی قمیض پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے پر کھڑا پایا۔ عورت کہنے لگی کہ جو تیری عورت کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ یا تو اسے قید کر دے یا دردناک سزا تجویز کیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اس نے، اور عورت کے قبیلے میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ سو جب خاوند اس کی قمیض پیچھے سے
پھٹی ہوئی دیکھی تو کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے اور تمہارا فریب بلا شبہ غضب کا ہوتا ہے۔ اے یوسف اس بات کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنا قصور کی معافی مانگ لو، بلا شبہ تو ہی مجرم ہے۔ وقال نسبۃ فی المدینہ تھی، اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ دیکھو عزیز کی عورت اپنے غلام کو ناجائز طور پر اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ اب شہر میں باتیں ہونا شروع ہو گئی، عورتوں نے بیٹھ کے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہو چکی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتی ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، سو جب اپنے عورتوں کی غیبت سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس ترتیب دی۔ اب ان کو اپنے پاس دعوت پر بلا لیا اور ان میں سے ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے تو آؤ۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس کی عظمت کی قائل ہو گئی اور فرط حیرت میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگی کہ اللہ کی پناہ، یہ شخص بشر نہیں، ہو نہ ہو یہ تو ایک قابل عزت فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی کہہ اٹھی، یہی تو وہ ہے جس کے معاملہ میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر وہ بچا رہا، اور اگر میں جو کچھ اس کو حکم دوں گی وہ اسے نہ کرے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا اور رسوا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جس امر کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے اس لیے تو مجھے قید خانہ، اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ عزیز ہے۔ دیکھیں پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی فرماتے، اللہ مجھے بدکاری سے بچا لینا، اس سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں۔ لیکن اپنے پیغمبروں کو، نیک لوگوں کو اپنے دامن کی کتنی فکر ہوا کرتی ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر و حیلہ کو مجھ سے نہ روکا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اسے ان کے مکر و حیلہ کو دفع کر دیا۔ بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور جانتا ہے۔ پھر جب انہوں نے سب نشانیاں دیکھ لی تو ان کو یہی بات سوجی کہ یوسف کو ایک وقت تک قید کر دیں، اور اس کے ساتھ قید خانہ میں دو نوجوانوں اور کو داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں میں نے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام قید میں گئے تو ان کے ساتھ دو نوجوان اور بھی آئے تھے، ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے تمہارے پاس آنے بھی نہیں پائے گا کہ اس کے آنے سے پہلے میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، یہ بھی من جملہ ان علوم کے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ دیکھیے پیغمبر ہر بات کو اپنے رب کی طرف سے کہتے کہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی عطا کردہ ہے۔ میں ان لوگوں کا مذہب چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو میں آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ یہ بات ہمیں زیبا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کی ہم پر اور سب لوگوں پر عنایت ہے، لیکن اکثر لوگ وہی کہ اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، دوستوں، کئی جدا جدا رب اچھے ہیں، خدا یگانہ اور زبردست، تم خدا کے سوا صرف ناموں ہی کی پرستش کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کر رکھے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں، ایک اللہ کا تعارف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جو تم مورتیاں بنا کر کے پوجتے ہو وہ صرف نام کی مورتیاں ہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، اور جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، سن رکھو فرما روائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قیدی دوستو، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا ہے اس کو سولی دیا جائے گا، سو پرندے اس کے کان کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جو بات تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکی ہے، اور ان دونوں میں سے جس کو یوسف نے خیال کیا تھا کہ بچ جائے گا، اس سے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بلا دیا۔ سو یوسف قید خانہ میں کئی برس رہے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشی ہیں سبز، اور 7 دوسرے خشک ہیں۔ اے سرداروں میرے خواب کی تعبیر بیان کرو اگر تم خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ پریشان خیالات ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اور ان دونوں قیدیوں میں سے جس نے نجات پائی تھی، ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا تھا، کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے بھیجو ایک راست گو یوسف، ہمیں یہ بتا دیجئے کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور میں ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشی ہیں سبز،
اور دوسرے ساتھ خشک ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ لوٹ کر جاؤں اور انہیں بتاؤں، عجب نہیں کہ ان کا اپنی قدر معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 برس بدستور کاشتکاری کرتے رہو گے۔ اب یہ خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے، بتایا تم 7 برس بدستور کاشتکاری کرتے رہو گے، سو جو کچھ تم کاٹو اسے انہیں خوشوں میں پڑا رہنے دو، سوائے تھوڑا سا گلا کے جس میں تم کھاؤ، اس کے بعد 7 سال جو سخت آئیں گے، تم نے جو کچھ ان سے پہلے جمع کر رکھا ہے اسے کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو احتیاط سے تم بچا رکھو گے۔ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا، اس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور لوگ شیرہ بھی نچوڑیں گے، انہیں اللہ پھر اتنی فراوانیاں دے گا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد اس کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس دوبارہ واپس جاؤ اور پوچھ کے آؤ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب ان کے مکر و حیلہ سے خوب واقف ہے۔ اس نے پوچھا کہ اے عورتوں، جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اس وقت کیا پیش آیا؟ وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز مصر کی عورت نے کہا اب حق بات تو ظاہر ہو گئی ہے، بات یہ ہے کہ میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا انسان ہے۔ دیکھیے یہاں پر زلیخا جو ہے اس عزیز مصر کی بیوی، وہ بھی ایکسپٹ کر گئی، اس نے مان لیا کہ یوسف ایک سچا انسان ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی قید الخائنین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس لیے پوچھا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی تھی، خیانت کرنے والوں کو تو اللہ چلنے نہیں دیتا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی چالوں کو چلنے نہیں دیتا۔ یہ ہمارا آج 12واں پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے، تو آئیے 12ویں پارے کے اہم علمی نکات کو مواخذہ کیجئے، ان کو اپنی ڈائری میں نوٹ کیجئے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی آزمائش یہی نہیں کہ عمل میں برا کون اور اچھا کون ہے، بلکہ عمل میں اچھے کے درجات کو بھی ملحوظ رکھتا ہے کہ زیادہ اچھا کون ہے۔ جب ہم نے کسی کو فالو کرنا ہے، یہ نہیں کہ عمل اچھا کون سا برا کون سا، لیکن یہ نوٹ کرنا ہے کہ درجات کے لحاظ سے سب سے اچھا عمل جو ہے اس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ نمبر 2، انسان اللہ کے لیے خود آگے بڑھ کے جھگڑوں کو ختم کر دے تو دل سکون سے بھر جائے گا۔ اگر اختلافات ہیں تو آگے بڑھ چڑھ کر خود جو ہے معافی مانگ لے، لوگوں سے صلح کر لیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان قلب عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، مسلمان تہذیب اور صحیح طریقہ سے بات کرتا ہے۔ اگر ہمارے بولنے کا انداز صحیح نہیں تو ہم نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ نمبر 4، ماحول سازگار ہو یا نہ ہو، نیکی کرنی ہی کرنی ہے، ہر حال میں نیکی کرنی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 5، تعویل الاحادیث سے مراد بات سمجھنے کی تیز بصیرت اور کمال فہم کے ساتھ خوابوں کی تعبیر بھی ہے۔ تزکیہ نفس کے پوائنٹس جو ہیں، کیا میرے اندر بردباری، آہوزاری اور رجوع اللہ کی سوات موجود ہے؟ کیا میرے اندر اللہ نے بردباری اور آہوزاری رکھی ہے؟ کیا میں اللہ کی طرف پلٹنے والی میرے اندر صفتیں موجود ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے اندر ضرور لے کر کے آئیے۔ نمبر 2، کیا میں کبھی صبر جمیل کا ذائقہ چکھا ہے؟ ضرور ایک دفعہ اللہ سے دعا کیجئے گا، کبھی موقع آ جائے تو صبر جمیل کرنا ہے۔ نمبر 3، یوسف علیہ السلام حسن کی وجہ سے آزمائش میں آگے اور علم کی وجہ سے آزمائش سے نکلے۔ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حسن کے پیچھے یا علم کے پیچھے؟ حسن کے پیچھے آزمائش آئی اور علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے نکالا۔ تو دیکھیے آج ہمارا کن میں نام ہے، علم والوں میں یا حسن والوں میں؟ عملی پریکٹس، کیا میں نے کل اپنی تمام نمازوں کے ساتھ مسواک کی سنت کو زندہ کیا یا نہیں کیا؟ دعا ہے اے اللہ اپنے رزق کو مجھ پر میرے بڑھاپے میں اور میرے عمر کے خاتمے تک وسیع کر دے۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہے، پارہ نمبر 12 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔